میری گرفتاری پر اگر گستاخ رسول خوش ہوا تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے، اور اگر میری رہائی پر اس کو تکلیف ہوئی تو یہ بالکل بات واضح ہے، اس میں تو کوئی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مشن کم از کم قیامت والے دن یہ نیکی تو ہمارے حصے میں آئے گی نا۔ جس طرح علامہ نے بتایا کہ بھائی دنیا کا اس وقت سب سے بڑا شیطان وہ ہالینڈ کا وہ گستاخ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے سر کی قیمت، تیرے سر کی قیمت تو 1400 سال پہلے وہ لگی ہوئی ہے، وہ تو یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کا سر نہیں رہے گا، یہ تو تیرے سر کی قیمت تو 1400 سال پہلے قرآن نے، اور سارا کچھ ہوا ہے۔ اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں، آپ حضرات اس مشن کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں۔ وہ ہمارا جو بچہ ہے خدمتگار آصف، جو 20 دن نہیں تھا، اور جو وہ بچہ ہے جو خدمتگار ہے اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ 6 مہینے میری وجہ سے رہا ہے، اللہ اکبر، اور نہ ایک دن وہ رویا، نہ ایک دن وہ پریشان ہوا، بلکہ مجھے کہتا تھا کہ آپ تکڑے رہا کریں، مجھے کہتا آپ تکڑے رہا کریں، جس دن رہائی آنی ہے اسی دن آنی ہے، بس اس سے پہلے نہیں آنی۔ ہم کہیں بھی صحیح تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ میرے کپڑے دھونے، مجھے وضو کرانا، کھانا کھلانا، برتن دھونے، اور جب تک میں جاگتا رہتا تھا وہ بھی جاگتا رہتا، مجال ہے وہ سوئے، میں سوتا تھا تو پھر بھی اس کی آنکھیں کھلی رہتی، میں کہیں یہ پھر تو نہیں جاگ پڑے، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا جوانی میں، ہاں جی 18 گھنٹے بھی جاگتا رہتا تھا۔ تو آپ حضرات میرے لیے دعائیں کرتے رہے، میں آپ کے لیے دعائیں، یقین جانے بڑی دعائیں کی۔